السلام علیکم۔ ایک اور سوال آیا ہے کہ سر لوگ کہتے ہیں کہ جہاں کی مٹی ہوتی ہے بندہ وہیں پر دفن ہوتا ہے۔ بھائی یہ لوگ نہیں کہتے، یہ قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں آیا نمبر 55 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، منہا خلقناکم، اسی سے تمہیں پیدا کیا، کس سے؟ اس مٹی سے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور پھر اسی سے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے۔ تو اب بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ یہ جو ہم مٹی سے بنائے گئے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو جہاں جہاں دفن ہے وہیں سے اس کی تخلیق کی مٹی لی گئی، اور وہ اجزاء کسی نہ کسی فارم میں جو اس کے جسم میں شامل ہوئے تو وہ اس جگہ کی مٹی تھی۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات۔ لیکن وہ وہیں سے اٹھے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو سمندروں میں گر کے مر گئے، یا جو پرخچے اڑ گئے جن کے، یا جو بھی دوسرے معاملات ہوں جنہیں پراپر طور پر بریل نہیں ملا جس طرح کے ملنا چاہیے تھا، تو کیا وہ پھر پانیوں میں سے گیلے گیلے اٹھیں گے؟ کیا مطلب وہ کیسے نکلیں گے؟ سوال ہے۔ یہ سوال ہمارے ذہن میں پتہ ہے کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ قیامت کے دن زمین یہی ہوگی جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کیا کہتا ہے کہ اس زمین کو ہم بدل دیں گے ایک اور زمین سے۔ یہ زمین تھوڑی ہوگی، یہ تو سب کچھ ختم فنا ہو جائے گا نا۔ پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح، ڈسٹ کی طرح اڑ جائیں گے، پہاڑ بھی اڑ جائیں گے، زمین چھوڑ دے گی، پانیوں میں آگ لگ جائے گی، پانی خشک ہو جائیں گے۔ یہ ساری جتنی زمین ہے یہ ایک چٹیل میدان بن جائے گی، ایک میدان ہوگا یہ۔ کوئی اس میں اتار چڑھاؤ نہیں ہوگا، کوئی نشیب و فراز نہ ہوگا، کوئی ہائٹس نہیں ہوں گی، کوئی لو پوائنٹس نہیں ہوں گے، ایک میدان ہوگا، اس میں ساری انسانیت ہوگی۔ تو جو سمندروں میں پانیوں میں بھی ہیں کہیں تو وہ بھی میدان ہوگا نا، وہ تو خشکی ہوگی، وہاں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اچھا، آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے جیولوجی کے بارے میں کچھ پڑھا ہو، ارتھ سائنسز سے متعلق کچھ پڑھا ہو، اور زمین میں جو تغیر و تبدل آتے ہیں، چینجز کے بارے میں کچھ پڑھا ہو، تو آپ کو یہ بات بھی پتہ ہوگی کہ جہاں آج سمندر ہیں، سارا کے سارا حصہ جو ہے یہ وہی نہیں ہے جہاں ہمیشہ سے سمندر رہے ہیں۔ بعض ایسی جگہ بھی ہیں جو آج پانیوں میں ہیں لیکن کبھی وہ خشکی ہوا کرتی تھی، اور کچھ ایسے ہیں جو آج خشکی ہے، کبھی وہاں پانی ہوا کرتے تھے۔ اور ایسے بہت سارے مقامات ہیں دنیا میں، وہاں پہ آپ کو پانی کے کاٹ کے نشان بھی پہاڑوں پہ نظر آتے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اتنے اونچا پانی تھا، اور آج وہاں پہ بالکل ڈرائی ہے معاملہ، دور دور تک پانی کا کوئی نشان ہی نہیں ہے۔ تو کہنے کا یہاں پر یہی مقصد ہے کہ جب زمین ہی بدل دی جائے گی تو پھر وہ اٹھیں گے تو معاملہ ویسی ہوگا جیسا کہ آپ سے ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں بھی ہے کہ وہ اٹھیں گے اور پھر وہ چلیں گے میدان حشر کی طرف، جس مقام میں وہ دفن ہے وہاں سے اٹھیں گے۔ تو وہ جو پرخچے اڑا کے بکھیر دیے گئے، وہ بھی تو زمین کا ایٹماسفیئر کا ہی حصہ بن گئے نا۔ اچھا، وہ بھی آپ کو حدیث مبارکہ یاد ہوگی، یا میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی، ایک آدمی کا واقعہ تھا جس بڑا گناہ گار تھا، پہلے قوموں میں، پہلے زمانے کی بات ہے، پہلی قوموں میں ہوا کرتا تھا، کہ جس نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو راکھ کر کے، اس راکھ کو آدھے کو دنیا زمین میں اور آدھے کو پانیوں میں، زمین میں آدھے کو بکھیر دینا، آدھے پانی میں بہا دینا، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ تھا کہ اگر میرے جسم صحیح سالم ہوا تو جسم کو عذاب ہوگا، اب یہ جسم بچے گا ہی نہیں تو اسے عذاب بھی نہیں ہوگا۔ اس کے دانست میں یہ تھا، یہ نہیں کہ وہ اللہ کی کو مطلب وہ اس کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ اگر میں، یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ میں عذاب سے بچ سکوں، کیونکہ میں اتنا گناہ گار ہوں کہ توبہ تو میں کر چکا ہوں لیکن پتہ نہیں میری توبہ بھی قبول ہوئی کہ نہیں، میرے اتنے گناہ ہیں، شاید یہی ایک راستہ ہو کہ مجھے عذاب نہ ہو۔ اس کی کم فہمی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بچوں نے جب اس کے مرنے کے بعد یہ سارا معاملہ کر دیا تو اس کے جسم کو جمع فرمایا۔ اب کیسے جمع فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جمع فرمایا۔ متفقن علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم شریف کی۔ درجہ صحیح کی روایات میں سب سے اعلیٰ درجے کی روایات وہ ہوتی ہیں جو متفقن علیہ روایت ہو۔
تو اللہ نے جمع فرمایا اس کے بدن کو، پانیوں کو حکم دیا کہ اس کی خاک کو جمع کرو، زمین کو حکم دیا اس کی خاک کو جمع کرو، پھر دونوں ڈھیروں کو جمع کر کے اسے تخلیق فرمایا۔ اب کیسے تخلیق فرمایا، کہاں تخلیق فرمایا، کس فارم میں تخلیق فرمایا، رب تعالیٰ جانتا ہے۔ کہا تو نے یہ عمل کیوں کیا؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے۔ کہنے لگا باری تعالیٰ تیرے خوف سے، پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں، میں تو ڈرتا تھا کہ میرا انجام تو بہت برا ہونے والا ہے، کہ اگر اس جسم کے اوپر تیرے حکم سے دسترس ہو گئی تو میں تو دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا، یعنی مجھے تو وہ سزا ملے گی کہ کسی کو نہ ملی ہوگی۔ اسے اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں تھا، وہ منکر نہیں تھا، اسے اندازہ نہیں تھا، خبر نہیں تھی، اسے بے خبرہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی انٹینشنز پیور تھیں، اس کی لا علمی تھی پر پیورٹی آف انٹینشن تھی اس کے پیچھے، کوئی اس کے پیچھے دھوکہ دہی نہیں تھی، کوئی چال بازی نہیں تھی، کوئی منافقت نہیں تھی۔ تو اللہ نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، اللہ اکبر، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو یہاں اللہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ تم کسی فارم میں ہو، کہیں ہو، راکھ بنا کے اڑا دیے گئے ہو، بہا دیے گئے ہو، تم فوسل بن گئے ہو، اربوں سال تمہارے بدن پر گزر گئے ہوں، تم زمین کے فوسل فیول کا حصہ بن گئے ہو، ڈزنٹ میٹر، وہ تو تمہاری پوروں کو بھی جانتا ہے، تمہارے فنگر پرنٹس جو ہر آدمی کی یونیک فنگر پرنٹس ہوتے ہیں نا، اس لیے اللہ نے پوروں کا ذکر کیا قرآن میں، وہ تو تمہارے پوروں کو بھی جانتا ہے، ہر انسان کی یونیک فنگر پرنٹس ہوتی ہیں، وہاں سے اٹھا کھڑا کرے گا تمہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ بندے ہی بڑے جہولا ہیں، جاہل ہیں، جلد باز ہیں، گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہوں میں پڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ اگر تم گنہگار ہو تو رب کیا فرماتا ہے کہ میرے پیارے نبی ان سے کہہ دیں، میرے ان بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے گناہوں میں بہت آگے نکل گئے ہیں، کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، تم اس سے معافی مانگو گے وہ معاف کر دے گا، تم توبہ کرو گے وہ توبہ کو قبول کرے گا، کیونکہ وہی تو ہے توبہ کو قبول کرنے والا، انہو، وہی تو ہے، اور کون ہے؟ اس لیے تو اقبال نے کہا تھا، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ کہیں جہان میں امان نہیں ملی، کہیں پناہ نہ ملی، میرے گناہ اتنے تھے، اگر کہیں پناہ ملی تو کہاں ملی؟ تیرے حضور ملی، کہ تو بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ بہرحال کئی چیزوں کو میں نے یہاں کور کیا ہے، کیونکہ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں بھی سوال یہ تھا اور آپ نے اتنا لمبا جواب کیوں دیا؟ کیونکہ یہ ایک سوال ہے، اس طرح اور بہت سارے سوالات بھی تھے، ساتھ ساتھ اس جواب میں سے سوال بھی نکلتے تھے، تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ایک سوال اور آ جائے۔ اسی طرح ایک اور سوال تھا اس واقعے سے متعلق جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا، شخص سے متعلق، وہ بھی تو اس لیے جب ہم دروس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نا، تو اب پہلے میں کیا کرتا تھا کہ ہر سوال کو انڈیویجولی دیتا تھا، تو دن کے 6 7 دروس آ جاتے تھے، پھر لوگ کہتے تھے بہت دروس ہو گئے سر، دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اتنے دروس آتے ہیں مس ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ چلیں اب ایسے کر لیتے ہیں کہ ایک درس کے اندر بہت سارے سوالات کو کنسولیڈیٹ کر لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جمع کرنے کے ساتھ ساتھ جب ہم جواب دے رہے ہوں تو میرے ذہن میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے اس ڈیٹیل سے سامنے والے کا یہ کویسچن نکل آئے، تو اس کو بھی کور کر لو، بجائے اس کے کہ پھر وہ ایک سوال کرے، تو آپ کو بھی سوال کرنے سے بچا لیتا ہوں اور خود کو بھی پھر ایک اس پر ویڈیو بنانے سے بچا لیتا ہوں۔ پھر بار بار جیسے پہلے بھی کہا تھا، پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں، برزخ سے متعلق، جنت سے متعلق، جہنم سے متعلق، قبر سے متعلق، اور بہت سارے معاملات سے متعلق، دجال سے متعلق، یاجوج ماجوج، ذوالقرنین، حضرت خضر علیہ السلام، قیامت کی نشانیاں، یہ تمام معاملات پلے لسٹ میں موجود ہیں، کئی 100 دروس ہیں، آپ 2 ڈھائی 3 ہزار دروس ہوں گے میرے خیال سے، اگر آپ ساری پلے لسٹ صرف ان ٹاپکس پر جمع کریں، ویسے اس کے علاوہ 3-4 ہزار دروس اور مختلف ٹاپکس پر بھی ہیں، تو ان کو آپ پلے لسٹ میں جا کر
میں نے بتایا ہے آپ کو کہ ہاؤ ٹو ایکسیس دا پلے لسٹ تک کیسے جائیں. وہ پلے لسٹ پر کلک کریں اور وہاں پر جا کے اپنے سوالات کے جوابات دیکھ لیں. اس سے آپ کا بھی ٹائم بچے گا، میرا بھی ٹائم بچے گا. اب ہزاروں دروس دیے ہیں، اب ایک ایک درس کا ٹائٹل تو یاد نہیں رہتا. ہو سکتا ہے بعض باتیں میں پہلے بتا چکا ہوں. بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے سر یہ تو آپ نے بتا دیا تھا. بھئی میں بار بار کبھی اس لیے بھی بتانا پڑتا ہے کہ لوگ جا کے سنتے نہیں. تو اور تھوڑا سا ہیومن مارجن مجھے بھی دے دیا کریں، میں بھی انسان ہی ہوں. ہو سکتا ہے پہلے بتا دیا اور پھر بتا دیا. تو بہرحال لوگ کبھی بڑے سخت ہو جاتے ہیں. چلیں کوئی بات نہیں، ہم نرم ہو جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.